بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نوید ملی، آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب امن کمیٹی یوٹیوب چینل سے۔ آج میں نے ایک سندھی عالم دین کی بات سنی۔ اس بات پہ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سندھ کے اندر سے عالم اسلام کے لوگ حق سچ کی بات کرنے والے موجود ہیں، لیکن افسوس ہوا جس طرف انہوں نے نشاندہی کی، یا افسوس ہوا کہ ہمارے پاکستان کے دیگر علماء کرام کیوں گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ کفریہ طاقتیں اور ان کے ایجنٹ اسلام اور پاکستان پر ٹوٹے پڑے ہیں، لیکن آگے سے جواب دینے والا کوئی مرد مجاہد ہے ہی نہیں۔ میں آج علماء کرام سے جو ممبر پر بیٹھ کر تقاریر کرتے ہیں اور گھنٹوں سامنے بیٹھ کر لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں، میری ان سے دست بدستہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا تھوڑا سا قبلہ درست کریں۔ جناب علی، میں کچھ نشاندہی کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ آپ نے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ممبر پر بیٹھ کر تھوڑا سا عوام الناس کو آگاہی ضرور دینی ہے۔ اگر آپ کو میری بات اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا۔ اچھی نہ لگے تو ڈس لائک کرنے کا بھی آپ کے پاس آپشن ہے۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں کوئی مفتی بھی نہیں ہوں، لیکن انسان ہوں، زندگی کا ایک حصہ گزار چکا ہوں۔ لیکن عقل اور شعور اللہ نے ایک نعمت دی ہوئی ہے سوچنے، سمجھنے اور پرکھنے کے لیے۔ میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ بیرونی ایجنسیز کے فنڈ سے چلنے والی کچھ این جی اوز پاکستان کے اندر بہت تیزی سے کام کر رہی ہیں۔ یوں تو ہر جمعہ یا ہر نماز کے بعد یا کل خوانی میں ہمارے علماء کرام بھی روزانہ لاکھوں کروڑوں لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، لیکن اثر جو ہے وہ کم ہے ہمارے علماء کرام کا۔ اس کی نسبت کس کی نسبت؟ ٹی وی چینلز کے مالکان اکثر جو ہے وہ ایسے فنکشن اور ایسے پروگرام کر رہے ہیں جو پلانٹڈ ہوتے ہیں، جس کا مقصد لوگوں کے دلوں سے اسلام کی محبت نکالنا، لوگوں کو دلوں سے پاکستان کی محبت نکالنا، لوگوں کو ایسا تاثر دینا جس طرح سے مرزا جہلمی تاثر دیتے ہیں۔ مرزا جہلمی دین اسلام کی بات کرتا ہے، سر پہ امامہ باندھتا ہے، منہ پہ داڑھی رکھتا ہے، لیکن اس کی تقریر، اس کی بات چیت میں اتنا زہر ہوتا ہے کہ ان کی بات چیت کو سن کر کوئی بندہ اسلام کی طرف راغب تو نہیں ہوتا، لیکن یقیناً ان کی زہریلی گفتگو، ان کے باڈی لینگویج کو دیکھ کر، ان کے انداز کو دیکھ کر مسلمان جو ہے وہ اسلام سے بیزار ضرور ہوتے ہوں گے۔ اسی طرح سے یہ ٹی وی چینلز کے پروگرامز منعقد کرائے جا رہے ہیں، یہ ٹی وی چینل ہر بندے کے ہاتھ میں ہے۔ سارا دن کسی نہ کسی جگہ ان کو یہ کلپ نظر آتے ہیں، اور کلپس دیکھ دیکھ کر ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے اسلام اور پاکستان سے بیزاری کی۔ ایک تو علماء کرام ان ٹی وی چینلز کے پروگرام پہ نظر رکھیں، جیسے ہی کوئی پروگرام غلط آئے اس کا کلپ کاٹیں، اپنی وائس لگائیں، اس کے اوپر ریئیکشن دیں، اور آپ کا ریئیکشن جو ہے اس کو کاؤنٹر کرے گا وہ جو زہر پھیلا رہا ہے۔ آپ کی محبت بھری گفتگو، آپ کی دلائل بھری گفتگو اس زہر کو بے اثر کر دے گی جو سوسائٹی میں پھیلتا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہمارے جو نصاب تعلیم ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ ملکوں کے ملک، بادشاہوں کے بادشاہ، وزرائے اعظم، صدور، آرمی چیفز وغیرہ تک عالمی گنڈوں کے کنٹرول میں جا چکے ہیں۔ ایک عام ایجوکیشن منسٹر یا ایجوکیشن سیکرٹری کی کیا مجال ہے کہ وہ ان کے ایجنڈے کے خلاف جا سکے؟ دنیا بھر میں جو تعلیم دی جاتی ہے ترقی یافتہ ممالک کے اندر، وہ تعلیمیں، وہ پڑھنا، وہ لکھنا، وہ آنے والی نسلوں کی
بہتر روشن مستقبل کے لیے وہ تعلیم ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارا نصاب جو ہے اس کے اندر مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس کو پڑھ کر ہماری آنے والی نسل دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کے برابر کھڑی ہو سکے. کتابوں کا بوجھ اور مختلف قسم کے حوالے، جس سے بالکل صاف نظر آتا ہے کہ ہمارا نصاب ہمارے دشمنوں کے کنٹرول میں ہے. ایسا نصاب بالکل نہیں چھاپا جا رہا، ایسا نصاب بالکل نہیں پڑھایا جا رہا جس سے ہماری نوجوان نسل سلطان صلاح الدین ایوبی بنے یا محمد بن قاسم بنے یا خالد بن ولید بنے. بالکل ایسا کوئی چیز نظر نہیں آتی. چلو اس چیز کو چھوڑے، کوئی اپنے ملک کو ترقی دلانے کا شعور ہی نہیں ہے. ہر بندہ انفرادی سوچ رکھتا ہے، صرف اپنا، اپنے ماں باپ، اپنے بچوں اور اپنے فیوچر کے بارے میں. جب انڈیویجلی ایک بندہ اپنے بارے میں سوچے گا تو ملک کے بارے میں کون سوچے گا؟ جب تک کوئی شہری اپنے ملک کے بارے میں نہیں سوچتا نا، وہ شہری جتنی ترقی کر لے اس کی ترقی نہیں ہوتی. اسی طرح جیسے کوئی لوگ کرپشن کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں کرپشن کر رہا ہوں، میں امیر ہو جاؤں گا اپنے پڑوسی سے اڑوسی سے. لیکن جس دن یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ میں نے اگر کرپشن چھوڑ دی اور کرپشن نہ کی اور ملک کے لیے کام کیا تو میں اتنا امیر ہو جاؤں گا جتنا میں کرپشن کر کے بھی نہیں ہو رہا. لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ بھی امیر ہوں گے اور آپ کا پڑوسی بھی امیر ہوگا. ہم لوگ اتنا نیچے گر چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر پڑوسی نے بھی امیر ہونا ہے، میں نے بھی امیر ہونا ہے، تو مجھے وہ امیرت چاہیے ہی نہیں. مجھے امیرت وہ چاہیے جو میں پڑوسی سے، اپنے بھائی سے، اپنے کزن سے آگے ہوں اور وہ پیچھے رہے. ہمارا بھی ایک بھائی ہے، وہ ہر 5-7 سال کے بعد کاروبار بناتا ہے، پیسہ کماتا ہے، پھر آ کر تباہ کرتا ہے اپنا بھی اور ہمارا بھی. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جلن اور حسد میں یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا قریبی رشتہ دار یا بھائی یا ہمارا پڑوسی وہ بھی ترقی کرے. وہ کہتے ہیں ہم کرپشن کریں، ملک کو کھوکھلا کریں، سوسائٹی کو تباہ کریں اور ہم اوپر چلے جائیں، دوسری دنیا پیچھے رہ جائے. یہ سوچ بھی ہماری قوم کے اندر بہت زیادہ پھیل چکی ہے. اس چیز کو بھی آپ ممبر پہ بیٹھ کے کنٹرول کر سکتے ہیں. اب نصاب تعلیم بھی ہماری جنریشن کو ترقی دلانے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہا. ہاں، کرپشن کا سبق تو ملتا ہے کہ کرپشن کر کے امیر ہونا ہے. اب تیسرا زہر ہماری سوسائٹی میں یہ پھیلایا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو غدار ہے وہ بندہ، دشمن ہے وہ بندہ، انتہائی ذلیل ترین ہے وہ بندہ جس بندے نے پاکستان بنانے کے بعد پاکستان کا 1 یونٹ توڑ کے قوم کو صوبائیت کی طرف تقسیم کیا. جس قوم نے پاکستانی بننا تھا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی قیادت کرنی تھی، اس قوم کو خود کے اندر ہی تقسیم کر دیا کہ کوئی کہتا ہے میں پنجابی قوم ہوں، کوئی کہتا ہے میں سندھی قوم ہوں، کوئی کہتا ہے میں پٹھان قوم ہوں، کوئی کہتا ہے میں بلوچ قوم ہوں، کوئی کہتا ہے میں کشمیری قوم ہوں، کوئی کہتا ہے میں سریکی قوم ہوں. اب یہاں سے بات آگے نکلتی ہوئی سریکی وطن تک بھی جانے لگ گئی ہے. یہ جو لگڑ بگے ہیں نا، یہ باہر کی NGOs سے پیسہ لیتے ہیں. چند لوگ اٹھتے ہیں، وہ کسی بھی زبان کے اندر بات چیت شروع کرتے ہیں اور پوری زبان کے وہ ٹھیکیدار اور مامے اور چاچے بن جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہماری ساری قوم ہمارے پیچھے ہے، ہم ساری قوم کے ترجمان ہیں. او بھائی، پیسے تو تم لوگ لیتے ہو مادر فروشو پاکستان کے دشمنوں سے، لیکن تم ساری سوسائٹی کے ترجمان بن جاتے ہو. گفتگو کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یار یہ ہمارے ترجمان ہیں. قوم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور علماء کرام کو چاہیے کہ ان کو سمجھائیں ہم پاکستانی قوم ہیں، ہم مسلمان قوم ہیں. اگر ہم مسلمان قوم نہیں بنتے، اگر ہم پاکستانی قوم نہیں بنتے تو ہم پنجابی، سندھی، بلوچ قوم بن کر آنے والی نسلوں کو غلام تو بنا سکتے ہیں، آزاد شہری، خود مختار، خوددار مسلمان نہیں بنا سکیں گے. میں ایک سندھی عالم دین کی مثال دیتا ہوں، یہ آپ ویڈیو سنیے گا. 4 صوبائیں، پنجاب، KPK،
बलोचिस्तान ऐं सिंध पंजाबी बि पंहिंजे क़ौम जे हक़नि जी ॻाल्हि कनि था, बलोच बि पंहिंजे क़ौम जे हक़नि जी ॻाल्हि कनि था, पख्तून बि पंहिंजी क़ौम जे हक़नि जी ॻाल्हि कनि था। पर तव्हां कॾहिं कोन ॿुधो हूंदो त उन्हनि इन ई क़ौम जे हक़नि जे बहाने दीन इस्लाम ते हमलो कयो। कॾहिं बि न। पंहिंजे क़ौम जे हक़नि जी ॻाल्हि कनि था, जाइज़ आहे, जेकॾहिं हक़ जाइज़ आहिनि उन लाइ मुतालबो करे सघिजे थो, इस्लाम तव्हांखे रोके कोन थो। पर उन्हनि कॾहिं बि इस्लाम ते हमलो न कयो हूंदो, अल्लाह जे रसूल ते हमलो कोन कयो हूंदो, क़ुर ते हमलो न कयो हूंदो, अल्लाह ते हमलो न कयो हूंदो। पर सिंध जा क़ौम परस उहे बदनसीब आहिनि, उहे बदबख्त आहिनि जॾहिं क़ौम जे हक़नि जी ॻाल्हि कंदा आहिनि। ये ज़ालिम सभ खां पहिरीं अल्लाह जो रसूल, क़ुर करीम ऐं दीन इस्लाम ते हमलो कंदा। मूं कल्ह बि चयो न, इन जुमिले खे गंढ ॾेई छॾियो। जेको पंहिंजे ख़ालिक मालिक ऐं राज़िक सां सचो कोन्हे से ये कहते हैं कि सिंधी कौम, पंजाबी कौम, बलोच कौम, पठान कौम और दीगर कौमें अपने हकूक की बात करती हैं, लेकिन एक वाहिद बदकिस्मत कौम सिंधी है कि जो कौम परस्ती की आड़ में इस्लाम, अल्लाह, अल्लाह के रसूल और कुरान पर हमलावर है। अब उनको देखते हुए हमारे पंजाब के अंदर सराइकी कौम परस्त वो उन लोगों को जाके जफियां डालते हैं, बबरनौ बाईपास पे धरना देते वक्त उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं। सिंधी सराइकी भाई भाई का नारा लगाते हुए ये बेगैरत इंसान क्या कहते हैं कि सिंधी सराइकी भाई भाई है और पंजाबी जो है वो हमारे भाई नहीं है। क्यों? कि वो महाराजा रंजीत सिंह की औलाद है। लड़ाई रंजीत सिंह और जनाब रंजीत और फरीद दे हामिद है, और ये जंग इवें है कि जिवें हुसैन और यजीद दे हामिद जंग है, और एक क़यामत तक राम नहीं। करोड़ों मुसलमानों को एक गैर मुस्लिम राजे की औलाद कहकर इस्लाम के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। इससे भी आगे बढ़कर वो कहते हैं कि ये रंजीत सिंह की औलाद हीरा मंडी में पैदा हुई है। कौन? करोड़ों पंजाबी। लेकिन गैरत बहुत कम है पंजाबियों के अंदर कि जो इनको जवाब नहीं दे रहे, इंतजार कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान का, हुकूमत पंजाब का और मुफ्तियान कराम का। मैं चाहता हूं कि मुफ्तियान कराम अपना फतवा दें कि ये जो लोग सियासी आड़ में माली मफादात के हसूल के लिए ये तकरीरें करते हैं और ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर मुसलमान पंजाबी हैं वो रंजीत सिंह की औलाद है। एक तो ये मुसलमानों को गैर मुस्लिम की औलाद कहते हैं, दूसरा ये कहते हैं कि ये फहाशी के अड्डे में पैदा हुए हैं, तीसरा ये कहते हैं कि ये रंजीत सिंह सिख से नफरत करते हैं। सिख से नफरत करने का पैगाम ये जाता है कि हमारी पिछले कई सालों से पॉलिसी है कि हम खालिस्तान तहरीक को सपोर्ट करते हैं। इसलिए करते हैं कि खालिस्तान अगर मुल्क बनेगा तो हमारी हिंदू मुतअस्सब से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी, वो हमसे दूर हो जाएगा, बीच में खालिस्तान आ जाएगा और हम एक मजबूत दुश्मन से आजाद हो जाएंगे। इस वजह से तो हम खालिस्तान तहरीक की सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए हिंदू से आगे बढ़कर ये सराइकी कौम परस्त जो है, ये लगड़बग्गे का मतलब यह है कि एक शेर को बहुत सारे लगड़बग्गे आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में देखा होगा पढ़ जाते हैं। ये लोग अपनी ही कौम को पढ़ गए, ये पाकिस्तान को पढ़ गए, ये हिंदुस्तान के तर्जमान बन जाते हैं। अगर हम सिंधी कौम परस्तों को पाकिस्तान तोड़ने से बाज रखने के लिए ये थ्रेड करें कि अगर तुमने पाकिस्तान तोड़ा तो हम दरिया सिंध का पानी रोक लेंगे, ताकि वो पाकिस्तान तोड़ने के अजाइम से बाज आ जाए। ये सराइकी कौम परस्त क्या कहता है? नहीं, हम पानी नहीं रोकने देंगे क्योंकि हम सिंधियों के साथ हैं। अब बताएं कि जो सिंधियों के बारे में ये आलिम दीन कह रहे हैं कि वो कौम परस्ती की आड़ में अल्लाह और उसके रसूल और दीन के खिलाफ जा चुके हैं,
یہ ان کے ہمدرد ہیں. اور جو پنجابی مسلمان ہے، جو پنجابی مسلمان کہتا ہے کہ ہم سب کا کلمہ، قرآن، دین سب ایک ہے، ہم بھائی بھائی ہیں، ہم جپھی ڈالتے ہیں سب کو کہ یار ہم پاکستانی ہیں، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا ملک ایک ہے، ہمارے دشمن ایک ہیں، ہم ایک قوم بنے. ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں پنجابی کی حیثیت سے، اور ہمیں رنجیت سنگھ غیر مسلم کا اولاد کہہ کر گالی دی جاتی ہے. تو میں مفتیان کرام، اولیاء کرام، گدی نشینوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں. گدی نشینوں کا میں نے ذکر کیا ہے، میں خواجہ غلام فرید دربار کے گدی نشینوں سے بات نہیں کر رہا جن کا صبح سے لے کر شام تک صرف جھوٹ بولنا کام ہے. گدی نشینی کی آڑ میں اسلام اور پاکستان کے خلاف کام کرنا، بات کرنا، سب سے پہلا کام تو یہی لوگ کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. دیگر تمام گدی نشینوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور جہاد کا فتویٰ دیں ان کے خلاف جو اسلام اور پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہم حکومت پاکستان کا زیادہ دیر انتظار نہیں کریں گے، ہم پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف باقاعدہ ضرور کوئی نہ کوئی پلاننگ کریں گے، اور ہم ان کو انشاءاللہ کھلا نہیں چھوڑیں گے. امن و امان کا مسئلہ بھی پیدا نہیں کرنے دیں گے، پاکستان کے اندر تخریب کاری اور خانہ جنگی کرانے کی اجازت بھی نہیں دیں گے. میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے، میرے پنجاب امن کمیٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں. اس چینل کے اوپر بہت ساری اچھی ویڈیو موجود ہیں. یہ خبروں والا چینل نہیں ہے، یہ بہت محنت سے ویڈیو بنائی جاتی ہے. میں چاہتا ہوں اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں. آپ میری دیگر ویڈیو کو سرچ کریں، ان کو دیکھیں، اگر اچھی لگے تو ان کو بھی شیئر کریں. میرے چینل پہ لوگوں کو جوڑیں. میں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی گائیڈ لائنس دوں گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.